میرے دوستو، دین محفوظ رہے گا تو مسلک بھی محفوظ رہے گا، اور جب دین ہی خطرہ میں ہو اور شاعر اسلام پر حملے کیے جائیں تو پھر مسلک کی حفاظت بھی نہیں ہو سکے گی۔ آئیے ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ دین پر استقامت اور اس کی اشاعت کے ساتھ بحیثیت مسلمان ہم پر جو بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ دین کا دفاع ہے۔ ہمارے گھر پر کوئی حملہ کر دے، مال و جان خطرے میں ہو یا عزت و آبرو پر کوئی للچائی ہوئی نظر ڈالے تو اسے ہم ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ دین و ایمان تو سب سے قیمتی سامان ہے۔ اسلام کا تناور درخت زندہ رہے گا تو اس کے پھل اور اس کے سائے سے استفادہ کیا جا سکے گا، ورنہ اسلام کا دیا ہوا وقار مجروح ہوگا اور اس کے ذریعے ملی ہوئی عزت و آبرو دور ہو جائے گی۔ دین اسلام اور اس کے شاعر کے تحفظ کے لیے جنگ بدر کی طرح فرشتوں کی آمد نہیں ہوگی۔ حضرت عمر فاروق، حضرت خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی اور دیگر انقلابی شخصیتوں نے اپنے اپنے زمانے میں از خود اسلام کا تحفظ کیا تھا۔ اب غیب کے پردہ سے دوبارہ یہ نکلنے والے نہیں ہیں۔ آج خود مسلمان یہ طے کریں گے کہ ہمیں کس طرح شاعر اسلام کو باقی رکھنا ہے۔ انہیں اس کے لیے خود کھڑا ہونا ہوگا اور خود اپنی جرأت و حوصلہ سے باطل سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی سطح اور دائرۂ کار کے مطابق اسلامی سرحد کی حفاظت کرے۔ کوئی ختم نبوت پر حملہ کرے، کوئی اسلامی اصول و عقائد پر ڈاکہ ڈالے، دین کے کسی تعلیم کو عقل کے خلاف بتا کر ماحول کو فرسودہ کرنا چاہے، ایک خدا کے وجود اور اس کی عظمت پر کسی کو اعتراض ہو، ناموس رسالت جب خطرہ میں پڑ جائے یا شاعر اسلام کو مٹانے کی بات کی جائے تو اس طرح کے تمام حالات میں ہماری بے چینی بڑھ جانی چاہیے اور ہم طے کر لیں کہ ہمارے وسائل کم صحیح لیکن آخری سانس تک اسلامی سرحد کا تحفظ کریں گے۔ ایک مسلمان اپنی طاقت کے بجائے اس رب پر یقین رکھتا ہے جس نے فرعون اور قارون جیسی طاقت کو نیست و نابود کیا ہے اور جس نے قوم عاد و ثمود اور بڑی بڑی سرکش طاقتوں کو صف ہستی سے مٹا کر بے نام و نشان کر دیا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی اخلاص کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نصرت ہو جاتی ہے۔ ناقابل تصور طاقتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے اور ایسے نتائج سامنے آتے ہیں کہ بے سر و سامانی کے عالم میں ان نتائج کا تصور بھی مشکل تھا مگر زمین پر ان کا وقوع ہو جاتا ہے۔ اس مفہوم کو قرآن کریم نے بڑے بلیغ انداز میں اس طرح بیان کیا ہے: اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا۔ دفاع دین اور اس کے تحفظ و اشاعت کے لیے جو بھی کوششیں کی جائیں گی ان کی برکت سے خود دین پر استقامت نصیب ہوگی، دنیاوی اخروی سرفرازی بھی حاصل ہوگی، زندگی کے مسائل خود حل ہوتے جائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت بھی حاصل ہوگی۔ دین کی سرحد کی حفاظت اور اس کے لیے دوڑ دھوپ پختہ ایمان اور مغفرت کی ضمانت ہے۔ اگر کسی طرح عمل میں کوئی نقص بھی رہ جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی برکت سے کمی دور ہو جائے گی اور جنت کی نعمتوں سے اس کا استقبال ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابن عائذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے جنازہ میں تشریف لے گئے۔ جب جنازہ لایا گیا تو آپ اس کے لیے آگے بڑھنے لگے تو ایک صحابی نے کہا کہ یہ مرنے والا فاجر و فاسق انسان ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا کسی نے دین کا کوئی کام کرتے ہوئے اسے دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے ایک دن اس کو اللہ کے راستہ میں پہرا دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ آگے بڑھے، جنازہ کی نماز ادا کی اور مٹی ڈالنے کے بعد آپ نے اس خوش نصیب شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے رفقا اور اصحاب گمان کرتے ہیں کہ تم جہنمی ہو اور میں شہادت دیتا ہوں کہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی حفاظت و صیانت اور اس کی مدافعت اعلیٰ ترین عمل ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاں اور جس حال میں بھی رہے اس کو اپنا مشن اور مقصد زندگی بنا لے۔ دین محفوظ رہے گا تو مسلک بھی محفوظ رہے گا، اور جب دین ہی خطرہ میں ہو اور شاعر اسلام پر حملے کیے جائیں تو پھر مسلک کی حفاظت بھی نہیں ہو سکے گی۔ آج کے ناگفتہ حالات میں بھی مسلمان بٹے ہوئے ہیں۔ مسلک اور جماعت کے نام پر لڑائیاں نئی بات نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کو ہر وقت ہمیشہ کافر اور گالیوں سے ہمیشہ نوازتے ہیں۔ ہر جماعت اور مسلک کے پیروکار اسلام کے بجائے اپنی جماعت کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی سرگرمیاں اپنی جماعت کے ایجنڈوں کے اطراف گردش کرتی ہے اور اسی کو اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے تحفظ شریعت کی اصل ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ اگر اہل علم کی ساری توانائی جزیات و فروعیات کے اختلاف میں خرچ ہو جائے اور مسلمانوں میں دہریت و الحاد بڑھتا چلا جائے تو اس کا حساب بہرحال روز محشر دینا ہوگا۔
होगा। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में इंतहाई मग़मूम रहा करते थे। एक मरतबा आपको नहायत अफसरदा देख कर मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत क्या बात है, आजकल आपको मौत की याद सता रही है। फरमाया, मियाँ शफ़ी, मौत का क्या गम, वो तो आज नहीं तो कल आनी ही है। गम इस बात का है कि पूरी ज़िंदगी दारुल उलूम के मसनद पर बैठकर अपनी तदरीस में हनफियत को शाफियत पर तरजीह देता रहा और उसके पीछे पूरी क़ुव्वत लगा दी, जिसका फ़ैसला क़यामत के दिन भी नहीं होगा, जबकि क़ादियानियत का फितना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसके नतीजे में कितने लोग मुर्तद होकर मर रहे हैं। अगर मुझसे अल्लाह ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूँगा। ये फ़िक्र आज हर शख्स को बिलखुसूस दीनी तहरीकात और जमातों से वाबस्ता अफराद को होनी चाहिए कि शायर इस्लाम मिटाए जा रहे हैं, नई नस्ल इर्तिदाद की राह पर चल रही है और हम अपने मसलकों और जमातों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में लगे हुए हैं। क्या इसका सवाल हमसे नहीं होगा? मेरे दोस्तों, आज हम देख रहे हैं और हमारी नज़रों के सामने है कि किस तरीके से हमारी मुसलमान बहनें, माएँ और दूसरों के साथ इधर उधर जा रही है और मुर्तद हो रही है और इस्लाम से फिर रही है। बिलाशुबहा उनके अंदर दीन की कमी है। अगर हम उनको दीन की बात अच्छी तरीके से पहुंचाएंगे, समझाएंगे तो इंशाअल्लाह ये तमाम सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और हम आपस में जो बटे हुए हैं वो इंशाअल्लाह एक दिन दूर होगा। इसीलिए बुज़ुर्गों ने कहा है कि एक साथ मिल करके रहें और हम मसले के इख्तिलाफ़ को दूर कर दें तो इंशाअल्लाह मुसलमान सबसे ऊपर और सबसे आला और अफजल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी दूसरी नई वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।